اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرم بے شمار ہے، اور جب وہ کسی شخص کی زندگی میں کسی خاص فرد کے ملنے کا وقت مقرر کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ مختلف نشانیاں اور اشارے دکھاتا ہے تاکہ اس شخص کی تیاری کی جا سکے۔ یہ نشانیاں کبھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی دل میں ایک گہری تبدیلی کی صورت میں، اور کبھی انسان کے حالات اور ماحول میں آتی ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی اور اس کی رضا کے راستے پر چلنے کا ایک اشارہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کی حالت میں تبدیلی لاتا ہے جب وہ کسی خاص شخص کے ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کی حالت میں تبدیلی لاتا ہے جب وہ کسی خاص شخص کے ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ وہی ہے جو تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ جب کسی خاص فرد سے ملنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اس سے ملاقات کی تیاری کے لیے ایک نرم دلی اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے دل میں نئے تعلقات کی طرف رجحان بڑھتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کسی نئے فرد کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی یہ نشانی اس کی ہدایت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی دعاؤں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ جب انسان کسی خاص شخص سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ اسے اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دعا انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس کے دل میں تسلی اور سکون لاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندے، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، اس لیے مجھ سے دعا کیا کرو۔ جب انسان کسی خاص فرد کے ملنے کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسے موقع اور اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ فرد اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مرضی کے مطابق امتحان میں ڈالتا ہے، اور یہ امتحان انسان کے صبر، استقامت اور ایمان کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 155 میں اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور تمہیں خوشخبری دے دیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار ہے۔ یہ امتحان انسان کو اپنی نیتوں اور ارادوں کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے اس امتحان کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور وہ شخص اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کے صحیح فیصلے کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ پاک تم سے لی گئی من چاہی چیزوں کو تمہاری قسمت میں لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر بند دروازہ توڑ کر وہ چیزیں تم تک پہنچ جاتی ہیں، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل جاتی ہیں اگر تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہو، یعنی کہ تمہارا ہر عمل دوسروں کی خیر اور نیکی برقرار رکھنے والا ہے تو تم پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو آپ سے لیا گیا ہے وہ عنقریب آپ کو واپس ملنے والا ہے، تو اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور امید کے جوابوں سے اپنا دل بھرنے لگتے ہیں، نا امیدی کے باوجود امید کی روشنی کو بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے تم کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن تو خود فرماتا ہے کہ جس کام کا تم پختہ ارادہ کر لیتے ہو تو بس پھر اللہ پر بھروسہ قائم رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا خاص دوست رکھتا ہے۔ اور جو کچھ بھی آپ سے واپس لیا گیا ہے یا آپ کسی شخص کے انتظار میں ہے تو یقیناً اللہ بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانی جس کو بھی دکھاتا ہے کہ جو چیز آپ سے لی گئی ہے وہ آپ کی من پسند چیز ہے یا آپ کا کوئی من پسند شخص ہے، تو جو آپ محسوس کر رہے ہیں یا جو تمہارے دل میں یہ سوال بار بار آتے ہیں
کہ تم سے تمہاری من چاہی چیزیں واپس کیوں لی گئیں؟ اس کا جواب ہے کہ غم زدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسائی کے ساتھ اپنے کام کیے جاؤ، اور یہ سوچو کہ اللہ جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اس سے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے، جس کے ایک اشارے پر یہ کائنات بنا دی گئی اور جس کے ایک اشارے پر یہ کائنات مٹا دی جائے گی۔ کیا وہ تمہاری قسمتیں بدلنے پر قادر نہیں؟ کیا وہ تمہارے نصیب کو وہ شخص کے لیے لکھنے پر قادر نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ تمہارا اللہ تو ہے جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ اسی نے تمہارے دل کو بدل دیا ہے، تمہارا دل اپنی رحمت کے سائے میں رب نے لے لیا ہے۔ اور تیسری نشانی کہ جب آپ اس شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب تم اپنے جذبات خواہشات کو قابو میں رکھ کر ساتھ مشکلات کا سامنا کرتے ہو، تو یہ ممکن ہے کہ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ اس شخص کے بارے میں سوچنے کے لیے اللہ آپ کو متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو یہ باور کروا رہا ہے کہ اس شخص کو پانے کے لیے بار بار اپنے رب سے دعائیں کی جائیں، تہجد میں رویا جائے۔ آپ کی زندگی میں وہ شخص کتنا اہم ہے، اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو وہ تمہیں بہترین مقام پر پہنچا دے گا، اور تمہارے لیے ایسے ایسے راستے نکالے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستے نکال دیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یہ سب ان کے توکل کی ہی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ آگ تو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیسے ٹھنڈی ہو گئی؟ آگ ان کے توکل اور بھروسے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو گئی۔ سمندر جو اپنے اندر پہاڑوں کو بھی غرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے راستہ دے دیا؟ اس سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھروسے اور توکل کی وجہ سے راستہ دے دیا۔ تو تم بھی اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھو، دعائیں مانگ کر اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دو۔ کوئی شخص چھن گیا ہے یا دور چلا گیا ہے، اس کو دعاؤں میں مانگو اور پھر اپنے رب کے حوالے، اور اس بات کا بھروسہ رکھو کہ آپ کا رب ایک دن آپ کو اس شخص سے ضرور نواز دے گا۔ اور جب اللہ کسی شخص کے مقدر میں کسی خاص فرد سے ملاقات لکھ دیتا ہے تو وہ اس کے راستے کے لیے نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نشانیاں اس کے ارد گرد کے ماحول میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کسی اہم مقام پر اس کا ملاقات ہو جانا، یا اس فرد کے ساتھ ایک حادثاتی ملاقات جس میں کوئی گہری بات یا تعلق جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ جب اللہ کا وقت آتا ہے تو اس کے راستے میں ایسے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ وہ شخص خود کو اس فرد کے قریب پاتا ہے، چاہے یہ کسی غیر متوقع صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جب کسی شخص کے دل میں اپنے راستے کی ہدایت ڈالتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنے اندر ایک نئی سمجھ بوجھ، ایک نیا جذبہ اور نیا عزم پاتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کے دلوں کو ہماری نشانیوں کے لیے نرم بنایا ہے۔ جب انسان خود کی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں اپنے راستے کے افراد کا تعارف کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب کسی خاص شخص سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ اس ملاقات کو اس انداز میں ترتیب دیتا ہے کہ وہ غیر متوقع لیکن انتہائی معنوں میں اہم ہوتی ہے۔ یہ ملاقاتیں اکثر ایسے وقت پر ہوتی ہیں جب انسان اسے سب سے کم توقع کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ اس بندے کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے کسی فرد کو بھیج رہا ہے۔
یہ اتفاق، ملاقات یا راستوں میں اچانک تبدیلیاں اللہ ہی کی طرف سے ہدایت کی نشانیاں ہوتی ہیں، جو انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی مرضی اور تقدیر کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں سے آزمائیں گے اور تمہارے لیے خوشخبری ہے جو صبر کریں گے۔ یہ آزمائشیں اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رضا اور تقدیر کا وقت قریب آ چکا ہے۔